جن علوم کو سائنس کہا جاتا ہے، وہ چاہے زمین سے نکلنے والی چیزوں کے علوم ہوں، ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر، پھل پھول سبزیاں درخت غلے اناج، یا وہ علوم جن کو زمین کے اندر کی چیزوں پر ریسرچ کرنے کی صلاحیت جن کے ذریعے پیدا ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں علم طبقات الارض، جس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے جیولوجی، یا مثلا جغرافیہ، جغرافی، ہسٹری، یا فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، اور اس سے نکلے ہوئے اس کے متعلق دوسرے بہت سے علوم. یہ علوم انسانیت کا ورثہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ علوم سکھائے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد ان کی آگے نسلیں لیتی رہیں اور اپنے اپنے زمانے کے مطابق ان علوم کو آگے بڑھاتی رہیں. یہ علوم مغربی علوم نہیں ہیں، یہ علوم جدید علوم بھی نہیں ہیں، اور یہ علوم عصری علوم بھی نہیں ہیں. اس دن سے انسان اس دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اس کو یہ علم سکھانا شروع کر دیا. دیکھو، ہر مخلوق کو اس دنیا میں جینے کے لیے جتنی چیزوں کے جاننے کی ضرورت ہے، اس مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ اس مخلوق کو وہ چیزیں سکھا دیتا ہے خود بخود. مچھلی پیدا ہوتی ہے، اسے کوئی سکھاتا ہے کہ تم کو پانی میں کیسے تیرنا ہے، اس کو تم پانی کے اندر کیسے اس کو سانس لینا ہے، اس کو پانی کے اندر اپنی غذا کیسے تلاش کرنی ہے. ایک مرغی کا چوزا بچہ پیدا ہوتا ہے، انڈے سے نکلتا ہے، اسے کسی مدرسے میں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے؟ کہاں سے سیکھ لیتا ہے؟ ایک بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کون اسے سکھاتا ہے؟ وہ چلنا بھی سیکھ لیتا ہے، وہ اپنی ماں کا بکری کا دودھ بھی پینا سیکھ لیتا ہے، وہ دھیرے 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 سب کچھ سیکھ لیتا ہے. ہر مخلوق، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا، کسی بھی مخلوق کو زندگی میں جن چیزوں کے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، انسانوں کا اور اس مخلوق کا پیدا کرنے والا اس مخلوق کو وہ چیز سکھا دیتا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، خلقا، پھر اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا، والذی قدر، پھر ہر مخلوق کے لیے جینے کا ایک نظام مقرر فرمایا، زندگی کا ایک طریقہ مقرر فرمایا. کس کو روزی کہاں ملے گی، کون کیسے سانس لے گا، کون کیسے چلے گا، کون کیا کرے گا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے الگ الگ زندگی کا نظام مقرر فرمایا، اور پھر اس زندگی کے نظام کی طرف رہنمائی فرمائی. یہ ہدایت تشریعی نہیں ہے، یہ ہدایت تکوینی ہے. اب اس ایک لفظ سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں ہدایت سے مراد وہ نہیں ہے کہ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، بلکہ یہاں ہدایت سے مراد یہ ہے فطری رہنمائی. فطری طور پر اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں ہر ایک کو کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے سونا ہے، وغیرہ وغیرہ.
تو ہر مخلوق کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے. سائنس کسے کہتے ہیں؟ ہر مخلوق کے لیے بنائے گئے سسٹم کو جان لینا. سسٹم انسان بناتا نہیں ہے، بناتا کون ہے؟ اللہ. انسان زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کر سکتا ہے کہ اس سسٹم کو سمجھ لے، بس. اب انسان نے دیکھا کہ کاغذ کو کاغذ سے جوڑنا ہے تو کیسے جوڑے؟ تو کاغذ کو کاغذ سے کیل کے ذریعے نہیں جوڑا جا سکتا. کاغذ کو کاغذ سے سیمنٹ کے ذریعے نہیں جوڑا جا سکتا. کاغذ کو کاغذ سے کس کے پھڑ پھڑاتا ہے پرندوں اپنے پروں کو. اب اس نے سوچا کہ یہ پہلے جو ہلاتا ہے اس سے کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو پتا چلتا ہے کہ اس کے نیچے ایک ہوا کی ایک لیئر بن جاتی ہے، ایک تہ بن جاتی ہے جس کے اوپر وہ ٹک جاتا ہے. اب اس سے اس نے سوچا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طرح وہ ہوا ایسی نیچے کھڑی پیدا کی جا سکے جو اس وزن کو روک لے اور نیچے کی کشش کو روک لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی کچھ کوشش کر سکتے ہیں. پھر جب پرندہ مڑتے ہیں تو کیسے مڑتا ہے، انہوں نے اس کو بھی غور کیا. ہر چیز قدرت کے بنائے ہوئے نظام پر غور کرنے کے نتیجے میں انسان کی سمجھ میں آئی. جس کے اندر غور کرنے کی صلاحیت ہوگی دنیا کی چیزوں پر، وہ سائنٹسٹ بن جائے. مشہور قصہ ہے کہ وہ سیب گر پڑا سر کے اوپر. کس کے سر کے اوپر گرا تھا؟ تو اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ اوپر کیوں نہیں گیا، یہ سیب نیچے کیوں آیا. اب تم کو گرتا تو تم تو کھانے میں لگ جاتے. کیا ٹیسٹی ایپل ہے بھائی، کشمیر کا سیب لگتا ہے یہ تو بالکل. اور پھر لڑائی ہوتی کہ آدھا میں اور آدھا میں. لیکن وہ بیچارہ یہ اس کے بجائے سوچ میں لگ گیا کہ یہ نیچے کیوں گرا. یہ سوچنے کی صلاحیت جو خدا نے دی ہے، اس کو خدا کی بنائی ہوئی مخلوق پر استعمال کر کے
سسٹم کو جاننا، اسی کا نام سائنس ہے۔ اب کسی نے دیکھا کہ بھئی یہ تو پرندہ تیر رہا ہے پانی کے اوپر، یہ میڈک تیر رہا ہے، یہ سانپ تیر رہا ہے، یہ فلاں چیز تیر رہی ہے، یہ تیر کیوں نہیں، ڈوب کیوں نہیں رہی، کیا وجہ ہے؟ اب اس نے سوچا کہ بھئی اس کی وجہ میں دریافت کروں کہ وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے اس بات کی کہ یہ ڈوبتی نہیں۔ اگر اس کا وزن پانی کے وزن سے کم رہے گا تو وہ نہیں ڈوب سکتی۔ کیا قصہ ہے یہ؟ تو پھر اس نے کشتی بنانے کی کوشش شروع کی، اور اس کو اس طرح بنایا، اس طریقے پہ بنایا کہ اس کا جو لوڈ، اس کا جو وزن ہے وہ ایسا ڈیوائیڈ ہو جائے کہ وہ پانی کے اندر کو اترے ہی نہ۔ پانی کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے خدا نے، سخر لکم الفلک۔ تو یہ جو علوم، اب مسئلہ کیا ہے، بس یہ آخری بات، بدقسمتی سے پچھلے 200-300 سال سے مسلمان تو انہوں نے غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، سوچنا چھوڑ دیا، کائنات کی پوشیدہ قوتوں کو دریافت کرنا چھوڑ دیا، جو بہت سنجیدہ غور و فکر کا مزاج کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ سائنس تمام تر مسلمانوں کی دین ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے بہت سے پرجوش لوگ یہ کہنے لگتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ علوم شروع ہوئے، بعد میں مختلف قومیں آتی رہیں، ان قوموں نے اپنے اپنے زمانے میں غور و فکر کے سلسلے کو جاری رکھا، ریسرچ کے سلسلے کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد اگلی کسی اور قوم کو وہ وراثت سونپ کے وہ قوم دنیا کے اس چیز سے چلی گئی۔ قومیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، قومیں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ مسلمانوں کی جب باری آئی تو مسلمانوں نے بہت اس کو آگے بڑھایا، پھر مسلمان ریٹائر ہو گئے، سسپینڈ ہو گئے، ہٹا دیے گئے، یورپ والوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب جو مشکل ہے وہ یہ کہ یہ علوم اب جو ہم کو مل رہے ہیں یہ یورپ کے واسطے سے مل رہے ہیں، تھرو یورپ۔ اور یورپ کا ایک مزاج ہے مغرب کا، وہ کسی بھی قیمت پر ان علوم کے ذریعے سے خدا تک نہیں پہنچنا چاہتا، اور انسانوں کو خدا تک نہیں پہنچنے دینا چاہتا۔ وہ کبھی نہیں پڑھاتا، کہیں نہیں آئے گا کہ گاڈ کریٹڈ آل دیز تھنگس، خدا نے پیدا کیا، نیچر نے بنایا، نیچر نے بنایا، نیچر نے بنایا، وہ یہی کہتے ہیں۔ اب ہم کو جو یہ علوم مل رہے ہیں وہ ان کے ذریعے سے مل رہے ہیں۔ یہیں پر آ کر ہے مشکل۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر گندی پائپ لائن سے، ناپاک پائپ لائن سے زمزم بھی گزرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔
یہ علوم مغرب کی پائپ لائن سے گزر کر ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں، ان میں ناپاکی شامل ہو گئی ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ میں صاف صاف تم لوگوں کو یہ باتیں بتاؤں۔ اب کوئی 9 کی تیاری کر رہا ہے، کوئی 10 کی تیاری کر رہا ہے، اور اللہ کرے ایکسلنٹ بہترین نمبروں سے تم لوگ کامیاب ہو، بہترین ڈسٹنکشن مارکس آئیں تمہارے سب سبجیکٹ میں۔ ایک بار یاد رکھنا، یہ علوم مغرب کی پائپ لائن سے ہو کر ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان علوم کے اندر مغرب کی ناپاکی شامل ہے۔ مغرب کے مزاج میں 2 چیزیں ہیں، آج اس بات کو نوٹ کرو۔ یورپ کے مزاج میں 2 چیزیں ہیں، کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ ایک ہے غرور، تکبر اور گھمنڈ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایروگینس۔ گھمنڈ، غرور، تکبر، یہ یورپ کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھرا۔ اور دوسرے یورپ کے مغرب کے مزاج میں ایک چیز ہے سیلفشنس، خود غرضی۔ یہ 2 چیزیں ہیں یہ جو مغرب کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ ایثار کر دینا، قربانی دے دینا، روحانی محبت کسی کی اپنے دل میں بسا لینا، اپنے کو چھوٹا اور متواضع سمجھنا، یہ سب نہیں ہے ان کے مزاج۔ سیلفشنس اور ایروگینس، خود غرضی اور تکبر، غرور، یہ 2 چیزیں ان کے اندر۔ چنانچہ ایک بات سنو، یہ علوم جو نہیں ہوگا۔ جس قسم کے علماء کی زمانے کو ضرورت ہے بچوں، ویسا بننے کا عزم کرو، ارادہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ویسے عالم بننے کی دعائیں مانگو۔